علی محمد۔ پھر بھی مجلس کی مقبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ و رسولہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ۔ بلند تر صلوات پڑھے۔ عزیزان محترم، آج کے اس متبرک اجتماع کے لیے میں نے سورہ مبارکہ الفتح کی 3 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ کوشش کروں گا محمد و آل محمد کی عظمت قرآن کی روح سے اپنے محترم سننے والوں کی سماعتوں کی نظر کروں، اس امید کے ساتھ کہ گر قبول افتد زہ عز و شرف محمد و آل محمد علیہم السلام اپنے دربار عالی مقام میں اس قبولیت کا شرف کر۔ بلند تر صلوات پڑھنے میرے محترم سننے والے میرے مزاج سے واقف ہیں کہ میری گفتگو کسی خاص مکتب فکر کے لیے نہیں ہوتی، سارے مسلمان بھائیوں کے لیے ہوتی۔ اس لیے کوشش کروں گا زیادہ سے زیادہ گفتگو قرآن کے اندر رہ کر کروں۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ مبارکہ الفتح میں۔ سورہ الفتح قرآن مجید کا ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 48واں سورہ ہے، اور جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ان آیات کے نمبر ہیں 8، 9 اور 10۔ توجہ ہے میرے جملوں پر۔ اللہ یہ فرما رہا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا، ہم نے آپ کو ارسال کیا، ہم نے آپ کو بھیجا، ہم نے آپ کو ارسال کیا، شاہد بنا کر، مبشرم بشیر بنا کر، نذیرہ اور ڈرانے والا بنا کر۔ اے میرے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا، بشیر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا، شاہد بنا کر بھیجا۔ یہ نہیں کہ 40 سال کے بعد بشیر ہے۔ توجہ ہے میرے جملوں پر، ایک ایک لفظ پہ غور رہے۔
سارے مسلمان بھائیوں کے لیے میری گفتگو ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے آپ کو بھیجا، پیدا نہیں کیا، بھیجا، ارسال کیا. ارسال وہ چیز کی جاتی ہے جو پہلے موجود ہو. پتہ چلا کہیں تھا جہاں سے اللہ نے بھیجا. قبلہ جو ناچیز کا مطالعہ ہے تفاسیر قرآن کا، ابھی تک کسی مفسر کو میرے نبی کا ارسال سمجھ نہیں آیا. اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر، بشیر بنا کر، نذیر بنا کر. دیکھو آیت کو سمجھانے کے لیے پھر ایک آیت پڑھنے لگا. یہ نہیں، میں نے کہا کہ یہ نہیں کہ 40 سال کے بعد بشیر ہے، 40 سال کے بعد نذیر نہیں، یہاں سے آیا ہے، وہاں سے نذیر بن کے آیا ہے. جہاں سے آیا ہے وہاں سے بشیر بن کے آیا ہے. جو یہاں آ کر بنے وہ نبی نہیں ہوتا، جو یہاں آ کر بنے وہ نبی نہیں ہوتا. کیوں؟ میں دوسری آیت پڑھتا ہوں. اب دیکھو یہاں اللہ نے کس انداز سے گفتگو فرمائی. سورہ مبارکہ احزاب 33واں سورہ قرآن مجید کا. اب اللہ فرما رہا ہے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہداً و مبشراً و نذیرا. اب دیکھو اللہ نے پہلے نبی کہا پھر ارسال کیا. اس سے زیادہ میں آسان نہیں کر سکتا. اللہ فرما رہا ہے اے میرے نبی ہم نے آپ کو بھیجا. پتہ چلا جہاں سے آیا ہے وہاں سے نبی بن کے آیا ہے. یہ نہیں کہ 40 سال کے بعد نبی ہے. اے میرے نبی ہم نے آپ کو بھیجا. جب اللہ بھیجنے سے پہلے نبی کہہ رہا ہے تو کون ہوتا ہے 40 سال کے بعد نبی کہنے والا؟ میرا بڑا جملہ تھا. اللہ بھیجنے سے پہلے فرما رہا ہے یا ایھا النبی اے میرے نبی انا ارسلناک ہم نے آپ کو بھیجا. اے میرے نبی ہم نے آپ کو بھیجا بشیر بنا کر، نذیر بنا کر، شاہد بنا کر. ہم نے بھیجا. جسے اللہ بھیجے اس میں عیب نہیں ہوتا. جسے اللہ بھیجے اس میں عیب نہیں ہوتا. اب میں آیت کا ترجمہ، جو آیتیں میں نے پڑھی ترجمہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے پھر میں گفتگو کو چھیڑتا ہوں. اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر، بشیر بنا کر، نذیر بنا کر. مالک بھیجا کیوں ہے؟ مالک بھیجا کیوں ہے؟ بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں بھیجا ہے؟ اب اللہ مقصد بتلا رہا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو کیوں بھیجا. اب فرما رہا ہے اللہ لے تاکہ، میں نے اس لیے بھیجا تاکہ تو مینو باللہ دنیا اللہ پر ایمان لے آئے. یہ میرا بڑا جملہ تھا قرآن کی روح سے. میں نے تجھے کیوں بھیجا ہے؟ اس لیے بھیجا ہے لے تاکہ تو مینو باللہ دنیا اللہ کو اللہ مانے، دنیا اللہ پر ایمان لے کر آئے. پتہ چلا جب تک ختمی مرتبت کی ذات بابرکات درمیان میں وسیلہ نہیں بنتی کوئی اللہ کو اللہ نہیں مانتا. پتہ چلا میرے نبی نے اللہ منوایا ہے. یہ اللہ منوانے کے لیے آئے ہیں، اس لیے بھیجا کہ دنیا اللہ پر ایمان لے آئے. کیا مانی؟ دیکھیں تجھے مانے مجھے، دیکھیں تجھے مانے مجھے، کہ جس کا بھیجا ہوا ایسا ہے اس کا خالق کیسا ہوگا. نہیں میں جملے کو آسان کر دوں نوجوان دوستوں کو سمجھانے کے لیے. دیکھو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے
اللہ قرآن میں فرما رہا ہے سبحان اللہ ذی، بے عیب ہے اللہ کی ذات، بے عیب ہے اللہ کی ذات۔ کیسے پتا چلے کہ وہ بے عیب ہے؟ یہ میرا بڑا جملہ تھا۔ وہ دکھائی تو دیتا ہی نہیں، کوئی چیز دیکھ کے ہم کہہ سکتے اس میں نقص ہے یا نہیں، وہ خود ہی کہہ رہا میں بے عیب ہوں، جو دکھائی نہیں دیتا، جو عقل میں نہیں آتا، کیسے پتا چلے کہ وہ بے عیب ہے؟ خدا کی قسم اس ذات نے اپنی بے عیبی کی دلیل بنایا ہے رسول کو۔ نعرہ حیدری۔ میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ میں آل رسول کن کو منواؤں جنہوں نے رسول کو ہی نہیں مانا؟ پہلے رسول کو مانو کہ رسول کا معیار کیا ہے، رسول کا مقام کیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے اس لیے بھیجا تاکہ دنیا والے اللہ پر ایمان لے آئیں۔ آیتوں کا ترجمہ کروں پہلے پھر آگے چلتا ہوں۔ اب اللہ فرما رہا ہے وَرَسُولِ ہی، جب میری ذات پہ ایمان لے کر آئیں پھر تجھے بھی مانیں، تیری ذات پر بھی ایمان لائیں۔ اور کلمہ پڑھنا کافی نہیں، کلمہ پڑھنا کافی نہیں، وَتُعَزِّرُوهُ، پھر مدد بھی تیری کریں۔ میرے سامنے بڑا پڑھا لکھا مجمع تشریف فرما ہے، گفتگو میری ریکارڈ ہو رہی ہے، میں ایک ایک لفظ پہ غور کر کے پڑھ رہا ہوں۔ وَتُعَزِّرُوهُ، ترجمہ لفظی کیا بنے گا؟ اس کی مدد کریں۔ اس کی، کس کی؟ لکھا رسول کی۔ کلمہ بھی تیرا پڑھیں پھر تیری مدد بھی کریں، کلمہ بھی تیرا پڑھیں پھر تیری مدد بھی کریں۔ صرف مدد کافی نہیں، وَتُوَقِّرُوهُ، پھر عزت بھی تیری کریں، عزت بھی تیری کریں۔ وَتُسَبِّحُوهُ، قبلہ یہ جو ہو کی ضمیر ہے اس پہ مفسر بڑی بحث کرتے ہیں، میں ایک ایک لفظ پڑھ کے بات کر رہا ہوں۔ میرے پاس لفظی ترجمے بھی ہیں، میرے پاس با محاورہ ترجمے بھی ہیں، جتنی مسلمان بھائیوں کی بڑی بڑی تفسیریں ہیں میرے پاس ہیں، میں دعوت فکر دینے لگا ہوں۔ دیکھو تینوں جو میں نے آیتیں پڑھی کیا ہے؟ وَرَسُولِ ہی، اس کے بعد وَتُعَزِّرُوهُ، وَتُوَقِّرُوهُ، وَتُسَبِّحُوهُ۔ یہ جو ہو کی ضمیر ہے اس کا مرجع ہے رسول کی ذات، اس کا مرجع ہے رسول کی ذات۔ وَتُعَزِّرُوهُ، مدد بھی تیری کریں، وَتُوَقِّرُوهُ، عزت بھی تیری کریں۔ آگے بھی چلو، وَتُسَبِّحُوهُ، پھر معنی یہی بنے گا پاکی بھی تیری بیان کریں۔ بڑا جملہ تھا، یہ میں نہیں سمجھا سکا، نہیں میں آسان کرتا ہوں۔ دیکھو مترجمین نے بریکٹ میں ترجمہ کیا، بریکٹ میں آیت میں نہیں ہے۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اس کا ترجمہ پھر صبح اور شام اس کی بے عیبی بیان کریں، صبح اور شام اس کی، کس کی؟ اب آگے لکھ دیا اللہ کی۔ بڑا جملہ تھا، بڑا جملہ تھا، میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، بریکٹ میں لکھ دیا اللہ کی۔ اور معاف کرنا میں طالب علم کی حیثیت سے گفتگو کر رہا ہوں، گفتگو میری ریکارڈ ہو رہی ہے۔ تو اللہ کی بے عیبی کیسے بیان کرے گا؟ تجھے تو اللہ کا پتہ ہی نہیں، اللہ منوانے تو یہ آیا ہے۔ اور ہے مولا آپ کو سلامت رکھے، تو اللہ کی بے عیبی، میرا بڑا تھا، تو اللہ کی بے عیبی بیان کر ہی نہیں سکتا، کیوں؟ تو اس کو جانتا ہی نہیں، اسے دیکھ نہیں سکتا، تو کیسے بے عیبی بیان کرے گا؟ پھر مان کے اللہ فرما رہا ہے جب تجھے دیکھ کے مجھے مان
مان لیں تو پھر صبح اور شام تیری بے عیبی بیان کرے، تیری پاکی بیان کرے۔ دیکھیں تجھے مانے مجھے، دلیل دینے لگا ہوں، دیکھیں تجھے مانے مجھے۔ دیکھو میں نوجوان دوستوں کے لیے جملے کو آسان کر دوں، میں نے کہا اللہ نے اپنی بے عیبی کی دلیل بنایا ہے رسول کو، اسے دیکھ کر مجھے مانو کہ جس کا بھیجا ہوا ایسا ہے اس کا بھیجنے والا کیسا ہوگا۔ اب دیکھو میرا رسول کہاں پہ تشریف لایا؟ مکے میں تشریف لایا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، میرا رسول آیا مکے میں آیا۔ جب آیا تھا اس وقت مکے کا معاشرہ بت پرستوں کا معاشرہ، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں کا معاشرہ، وہ لٹیروں کا معاشرہ، وہ ایک ایک بات پہ 200 سال لڑنے والوں کا معاشرہ۔ اس معاشرے میں میرا رسول آیا، وہ خطہ عرب کے غیر مہذب لوگ، ان میں میرا رسول آیا جو اپنے بت بنا کے ان کو خدا مانتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے۔ اب میرا نبی آیا اور میرے نبی نے تبلیغ شروع کی۔ میرے نبی نے فرمایا دیکھو جن کو تم پوج رہے ہو ان کی پوجا چھوڑ دو، اس وحدہ لا شریک کی پوجا کرو۔ کیوں؟ جن کو تم پوج رہے ہو یہ نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کہیں آ سکتے ہیں، نہ کہیں جا سکتے ہیں، نہ فائدہ دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اب یہ بھی جملہ سن لو، پوج لو تو واہ نہیں کہتے، توڑ دو تو برا نہیں کہتے۔ کیسے خدا ہے؟ توجہات مبذول ہے۔ یہ میرے نبی کے لہجے کی شرافت ہے۔ میرے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ جن کو تم پوج رہے ہو یہ نہ بول سکتے ہیں، بول نہیں سکتے تو گنگے ہیں، دیکھ نہیں سکتے تو اندھے ہیں، سن نہیں سکتے تو بہرے ہیں، آ جا نہیں سکتے تو پاج ہیں، لولے ہیں، لنگڑے ہیں۔ تھکے تو نہیں بیٹھے میرے محترم سننے والے؟ جن کو تم پوج رہے ہو یہ لولے ہیں، یہ لنگڑے ہیں، یہ اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں۔ میرا خدا سمیع ہے، سننے والا ہے، میرا خدا علیم ہے، جاننے والا ہے، میرا خدا بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، میرا خدا قادر ہے، مجبور نہیں۔ طریقہ تبلیغ سمجھ میں آیا؟ پہلے ان کے خداؤں کے عیب بیان کیے، پھر اپنے کی اچھائی بیان کی۔ طریقہ تبلیغ یہ ہے کہ برے کی برائی بیان کرو، اچھے کی اچھائی بیان کرو۔ اب میں اس جملے پر آ گیا جس کے لیے میں نے یہ اتنی محنت کی۔ پورا مکہ سن رہا ہے، نبی فرما رہے ہیں جن کو تم پوج رہے ہو یہ نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، یہ لولے، یہ لنگڑے، یہ بہرے، یہ اندھے۔ ان کے وہ خدا تھے، ان کے وہ خدا تھے، ان کے وہ خدا تھے۔ ایمان سے بتاؤ کسی کے خدا کا عیب بیان کیا جائے اسے اچھا تو نہیں نہ لگتا؟ نہیں نہ لگتا؟ کوئی تو مشرک کھڑا ہو کے کہتا لا اپنا خدا ہم بھی اس عیب نکالیں گے، تو ہمارے خداؤں سے عیب نکال رہا ہے، لا اپنا خدا ہم بھی اس عیب نکالیں گے۔ خدا کی قسم کوئی نہ کہہ سکا، کوئی نہ کہہ سکا، پورا مکہ دم بخود کھڑا ہے، کوئی نہ کہہ سکا۔ کیوں نہ کہہ سکا؟ بتلاؤں کیوں نہ کہہ سکا؟ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ جو ہمارے خداؤں سے عیب نکال رہا ہے اس کی ذات میں 40 سال تک عیب نہیں دیکھ سکے، اس کے خالق سے کیسے نکالیں گے؟ جو ہمارے خداؤں سے عیب نکال رہا ہے اس کی ذات سے 40 سال تک عیب
ڈھونڈ نہیں سکے اس کے خالق سے کیسے نکالیں گے؟ جس کا بھیجا ہوا اتنا بے عیب ہے اس کا خالق کتنا بے عیب ہوگا؟ اللہ نے اپنی بے عیبی کی دلیل بنایا ہے رسول کو۔ اس کی بے عیبی کو دیکھ کر مجھے بے عیب مانو، اس کے رحم کو دیکھ کے مجھے رحیم مانو۔ اس سے بڑا جملہ بدلی کہاں سے لائے؟ دیکھو اسے مانو مجھے۔ اے میرے محبوب، میں نے اسی لیے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے کہ دنیا تجھے دیکھ کر مجھے مانے، تیرے کرم کو دیکھ کے دنیا مجھے کریم مانے، تیرے رحم کو دیکھ کے دنیا مجھے رحیم مانے، تیری قدرت کو دیکھ کے دنیا مجھے قادر مانے۔ میں بڑا جملہ کہہ گیا، تیری قدرت کو دیکھ کے، تیری قدرت کو دیکھ کے دنیا مجھے قادر مانے۔ پہلے اپنے نبی کی قدرت تو دیکھ، طاقت تو دیکھ۔ میرا نبی درخت کو کہے آتا ہے، میرا نبی سورج کو اشارہ کرے پلٹتا ہے، میرا نبی چاند کو اشارہ کرے دو ٹکڑے ہو۔ نہیں، میرا نبی پتھر بے جان ہے، پتھر بے جان ہے، جاندار میں جان ڈالنا اور ہے۔ پتھر بے جان ہے، پتھر کو سامنے رکھ کے کہے کلمہ پڑھ۔ یہ ہے میرے نبی کی قدرت۔ یہ آئین مولا کو سلامت رکھے۔ وہ جو پاس بیٹھتے تھے نا، جن کو کبھی کبھی شک گزرتا تھا، جن کو کبھی کبھی شک بھی گزرتا تھا، وہ پاس بیٹھے، نبی نے پتھروں کو کہا پڑھو کلمہ، انہوں نے پڑھا۔ اب نبی نے کہا لو اپنے ہاتھ میں لے کر دیکھو، پڑھ رہے ہیں۔ اور مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ایک بزرگ نے پکڑے، ہاں آواز آ رہی ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ گل کر رہے نبی پاک دی، جی بسم اللہ۔ اینا ٹائم نہیں، تیرا دل ہے وہاں موبائل دے، سم عشق نبی دی تو پائی رکھ، تیرا بیل سا پاک درود، تو ادھی لوڈ کرائی رکھ، تیری بیٹری کدی دو ہونی، چارج ایلی دے لائی رکھ، نیٹ ورک مدینے دا نہیں بلی ہوں دا، کال چلائی رکھ، بول کے منہ بول کے نعرہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اب جملہ سمجھ میں آیا؟ دیکھیں تجھے مانے مجھے، تیری قدرت کو دیکھ کے مجھے دنیا قادر مانے کہ جس کے بھیجے ہوئے میں اتنی طاقت ہے اس کا خالق کیسا ہوگا۔ دنیا تجھے دیکھ کے مجھے مانے۔ اب یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ اب میں آگے آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ ایک ایک لفظ کی شرح کروں مجھے گھنٹے چاہیے، ایک ایک لفظ کی شرح کروں مجھے گھنٹے چاہیے، لیکن مجھے جلدی جلدی دعوت فکر دینی ہے۔ میرے محبوب، ہم نے آپ کو بھیجا، میں نے عرض کیا جسے اللہ بھیجے اس میں نقص نہیں ہوتا، چاہے پرندے کو کیوں نہ بھیج دے وہ نہیں بھولتا، چاہے پرندے کو بھیج دے وہ نہیں بھولتا۔ ہو سکتا ہے کوئی میرا نوجوان دوست سوچ رہا ہو کہ کیسے، آئیے چلتا ہوں میں قرآن کریم کی طرف۔ لفظ ارسال بزرگوں ذہن میں رکھنا، ہم نے آپ کو بھیجا، اللہ نے بھیجا۔ اب اللہ فرما رہا ہے، اپنے محبوب سے مخاطب ہے۔ 30ویں پارے کی سورہ فیل، اس میں اللہ فرما رہا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے میرے محبوب، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ جملہ بڑا ہے، میں آگے نہیں پڑھوں گا۔ کیا تو نے علم تارا کیفا فعال ربو کا بے
اصحاب الفیل، اے میرے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تیرے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ دیکھو میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، جب یہ واقعہ ہوا ہے ابھی میرا نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لایا، ابھی میرا نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لایا۔ اللہ فرما رہا ہے کیا تو نے نہیں دیکھا؟ اب نبی کو چاہیے تھا یا اللہ میں تو بعد میں آیا، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اگر مسلمان تیرا قرآن پر ایمان ہے تو پھر تجھے ماننا پڑے گا یہ وہ نبی ہے جو آنے سے پہلے بھی دیکھتا ہے، جانے کے بعد بھی دیکھتا ہے۔ آنے کے بعد بھی دیکھتا ہے، جانے کے بعد بھی دیکھتا ہے۔ میرے پاس دلیلیں ہیں، 101 دلیل میں قرآن سے دے سکتا ہوں۔ آنے سے پہلے بھی دیکھتا ہے، آنے کے بعد بھی دیکھتا ہے، آج بھی تمہیں دیکھ رہا ہے، میرا نبی آج بھی تمہیں دیکھ رہا ہے، جو پہلے آئے ہیں ان کو بھی دیکھا ہے۔ قرآن بتلا رہا ہے تو نے نہیں دیکھا، کم از کم اتنا تو مسلمان بھائیوں نے مانا اور اپنی کتابوں میں لکھا کہ میرا نبی آگے بھی دیکھتا ہے، پیچھے بھی دیکھتا ہے، دائیں بھی دیکھتا ہے، بائیں بھی دیکھتا ہے، نیچے بھی دیکھتا ہے، اوپر بھی دیکھتا ہے۔ میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، میرا نبی تیری نگاہ اس دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتی، نبی کی نگاہ پشتوں کو توڑ کے دیکھتی ہے۔ تیری نگاہ دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتی، نبی کی نگاہ پشتوں کو توڑ کے دیکھتی ہے۔ کیا تو سورت نو بھول جائے گا؟ سورت نو جا کے پڑھ، جناب نو نے کہا پروردگار ان پہ عذاب لیا، ان کی پشتوں میں بھی کوئی ایمان والا نہیں، ان کی پشتوں میں۔ کیسے پتا چلا جناب نو کو؟ پتا چلا نو نبی کی نظر پشتوں کو توڑ کے دیکھ رہی ہے کہ یہ جتنے ہیں نا ان کی نسلوں میں بھی کوئی ایمان والا نہیں ہوگا۔ تو اب عبد علی جملہ کہہ دے، جو کام نگاہ نبوت دن کی روشنی میں کرتی ہے وہی کام میرے مولا علی کی تلوار رات کی تاریکی میں کرتی ہے۔ جو کام نبی کی نگاہ دن کی تاریکی دن کی روشنی میں کرتی ہے وہی کام میرے مولا علی کی تلوار رات کی تاریکی میں کرتی ہے۔ جب جنگ صفین ہوئی، گمسان کا رن پڑا، اس کو لکھا لیلۃ الحریر، رات کی جنگ ہوئی، گمسان کا رن پڑا، نیزوں سے نیزے ٹکرا رہے تھے، تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہی تھی، مالک اشتر کے سامنے جو آتا قتل کر دیتا۔ جب بعد میں پشتے گنے گئے تو مالک ابن اشتر نے دیکھا، ذہن میں سوچا اگر ایک اور قتل کر لیتا تو میری قتل عام مولا کے برابر ہو جاتی۔ ذہن میں سوچا، جب ذہن میں سوچا تو میرے مولا علی نے بلایا، مالک اشتر آیا، جب آیا تو امام نے فرمایا تو ذہن میں یہ سوچ رہا تھا؟ جو ذہنوں کو پڑھے اسے امام کہتے ہیں۔ ذہن میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں بھی ایک اور قتل کر دیتا میری اور مولا کی قتل عام برابر ہو جاتی۔ دیکھ مالک اشتر تیرے دو ہاتھ ہیں، دونوں ہاتھوں میں
تلواریں ہیں، جو آگے آیا اسے قتل کر دیا، لیکن میری تلوار اسے نہیں کاٹتی جس کی 70ویں پشت میں ایمان والا ہے۔ بڑا جملہ تھا، بڑا جملہ تھا، میری تلوار اسے نہیں کاٹتی جس کی 70ویں پشت میں ایمان والا ہے۔ پتہ چلا، دیکھا مومن کا مقام کیا ہے، مومن کی عزت کیا ہے۔ میرے مولا علی نے 69 کافر چھوڑے ہیں ایک مومن کے لیے۔ یہ بڑا جملہ تھا، اگر کسی کی سمجھ میں آ جاتا۔ میری تلوار اسے نہیں کاٹتی جس کی 70ویں پشت میں، 70ویں پشت میں ایمان والا ہے۔ پتہ چلا 69 کافر مولا نے چھوڑے اسے ایک مومن کے لیے، 70 کافروں کو بخشا اس ایک مومن کے لیے۔ بلند تر صلوات پڑھے محمد۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ میں نے کہا تیری نگاہ اس دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتی، نبی کی نگاہ پشتوں کو توڑ کے دیکھتی ہے۔ پڑھنا مجھے کچھ اور تھا لیکن جملہ اور آ گیا ہے۔ جس طرح نبی کی نگاہ پشتوں کو توڑ کے دیکھتی ہے، اسی طرح نبی کی آواز پشتوں تک پہنچتی ہے۔ بڑا جملہ تھا، بڑا جملہ تھا، یہ بات ایجنڈے میں شامل نہیں تھی، آ گئی ہے، سن لو۔ جس طرح نبی کی نگاہ پشتوں کو توڑ کے دیکھتی ہے، اسی طرح نبی کی آواز پشتوں کو توڑ کے پہنچتی ہے۔ میرے پاس دلیل ہے، میں قرآن پڑھ کے بات کر رہا ہوں۔ کوئی کہے کیسے نبی کی آواز پشتوں تک پہنچتی ہے، تو میں آپ سے پوچھوں، یہ جتنے بندے حج پہ جاتے ہیں وہاں جا کے کیا کہتے ہیں؟ اللہم لبیک، اللہم لبیک، حاضری لگوا رہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اے میرے اللہ ہم حاضر ہیں، اے میرے اللہ ہم حاضر ہیں۔ لبیک کے معنی یہی ہے، یا اللہ ہم حاضر ہیں، اللہ نے تمہیں بلایا ہے، یہ تو حاضری لگوا رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ تھکے تو نہیں بیٹھے میرے محترم؟ ہر حاجی وہاں جا کے کہے گا اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، بار بار کہتے ہیں مالک ہم تیرے دربار میں حاضر۔ جب اللہ نے تمہیں پکارا ہی نہیں، کیوں کہہ رہے ہم حاضر؟ ماسٹر جب حاضری لگاتا ہے تو پھر وہ نام لیتا ہے، پھر آگے اسٹوڈنٹ کہتا ہے لبیک، ماسٹر صاحب میں حاضر ہوں، اب بتا یا مان کے اللہ نے تمہیں پکارا تھا، اللہ نے تمہیں پکارا تھا۔ اب میں چلتا ہوں قرآن کریم کی طرف۔ جب اللہ نے حکم دیا جناب ابراہیم اور اسماعیل کو کہ یہاں میرے گھر کی تعمیر کرو، گھر تعمیر ہو گیا۔ جب ہو گیا اس وقت وہاں مکہ آباد نہیں تھا، کوئی شے نہ تھی، نہ کھیتی تھی، نہ پانی تھا، پانی بھی اسماعیل کے قدموں کی بدولت۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا یہاں کھڑے ہو کے لوگوں کو بلا حج کے لیے، لوگوں کو بلا حج کے لیے۔ قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں، اے نبی، اے ابراہیم، تو حج کی اذان دے، حج کی اذان دے۔ مالک یہاں تو بندہ ہی کوئی نہیں، پکاروں کسے؟ اللہ نے فرمایا تو دے، پہنچانا میرا کام ہے، تو دے، پہنچانا میرا کام ہے۔ اب میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے نبی ان میں حج کی اذان دے، یا تو کا رجالن، تیرے پاس آئیں گے مرد، تیرے پاس آئیں گے پیدل، کچھ پیدل آئیں گے، اللہ کل
حمرن، اور کچھ آئیں گے تیز ترین سواریوں پر. ابھی جہاز ایجاد نہیں ہوا، یہ قرآن کا معجزہ ہے جو بعد میں ہونا ہے، قرآن پہلے بتلا رہا ہے. آئیں گے حج کے لیے کچھ لوگ پیدل، کچھ تیز ترین سواریوں پر، تیز ترین سواریوں پر. جناب ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی. اب سب مفسروں نے لکھا کہ جہاں جہاں کوئی تھا ان کی پشتوں میں جو روحیں تھیں انہوں نے وہاں وہاں لبیک کہا. بڑا جملہ ہے یہ، اس آواز کا جواب ہے جو آج مسلمان جا کے کہتے ہیں اللہم لبیک. یہ نبی کی اس آواز کا جواب ہے جو جناب ابراہیم نے آج سے 5000 سال پہلے دی تھی. ابھی تک وہ آواز جاری ہے اور ہے. جہاں جہاں روح نے آواز سنی، جس نے کہا ہم حاضر ہیں، مسلمانوں نے لکھا وہ حج پہ ضرور جاتا ہے. بڑا جملہ تھا، بڑا جملہ تھا. اب تو پتا چلا کہ نبی دیکھتا ہے آنے سے پہلے جانے کے بعد بھی. جملہ میں نے جو چھیڑا تھا وہ جملہ وہیں رہ نہ جائے، کیونکہ بات سے بات نکلتی ہے. اے میرے محبوب، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہم نے ان کی تدبیر ان پر پلٹا دی. لفظ ارسال بزرگوں ذہن میں ہے تو میں بات کروں. ہم نے بھیجا، اب اللہ فرما رہا ہے ارسل علیہم طائرن ابابیل. ہم نے بھیجے ارسلا، ہم نے بھیجے طائرن پرندے، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ، فوج در فوج، گروہ در گروہ. تھکے تو نہیں بیٹھے؟ یہ ابابیل کسے کہتے ہیں؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ 2-3 آوازیں آئی ہیں چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو ابابیل کہتے ہیں. معاف کرنا گفتگو میری ریکارڈ ہو رہی ہے. ابابیل کسی پرندے کا نام نہیں. ابابیل بنص قرآن، بنص قرآن ابابیل کسی پرندے کا نام نہیں. میں ایک لفظ کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، اور بے شک گھر جانا، قرآن کھولنا، جو تفسیر تجھے مل جائے کھول کے پڑھنا. ابابیل کسی پرندے کا نام نہیں. ابابیل کے معنی کیا ہے عربی زبان میں؟ اب اللہ فرما رہا ہے ارسلا علیہم، ان پر ہم نے بھیجے طائرن پرندے، ابابیل جھنڈ در جھنڈ، فوج در فوج، گروہ در گروہ. ابابیل کے معنی ہے فوج در فوج. اور ہے تھکے بیٹھے میرے محترم، ہم نے ان پر بھیجے پرندے فوج در فوج. ابابیل کے کیا معنی ہے؟ گروہ در گروہ، جھنڈ در جھنڈ، فوج در فوج. اور وہ آکے کرتے کیا تھے؟ ترمیم بحجارۃ من سجیل، وہ مٹی کی پکی ہوئی کنکریاں ان پر گراتے تھے. کن پر؟ ہاتھی والوں پر. نہیں، میرے سامنے بڑا پڑھا لکھا مجمع تشریح فرما ہے. دعوت فکر کے اعتبار سے عابد علی ایک جملہ کہنے لگا ہے، کون آیا تھا کعبہ گرانے کے لیے؟ ابرہہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ ابرہہ بادشاہ آیا تھا، کہاں کا رہنے والا تھا؟ یمن کا رہنے والا. یہ یمن کا بادشاہ تھا ابرہہ. اچھا، اس کی کعبے سے دشمنی کیا تھی؟ کعبے نے اسے کون سی تکلیف پہنچائی تھی جو کعبے کو گرانے آ گیا؟ اتنا بڑا لشکر لے کے، ہاتھیوں کا لشکر لے کے کعبے کو گرانے کیوں آیا؟ کعبے نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ قبلہ بڑا جملہ میں کہہ رہا ہوں. دعوت فکر کے اعتبار سے عابد علی گفتگو کرتے کیا بگاڑا تھا کعبے نے؟ کعبہ تو اپنی جگہ پہ رہتا ہے، کسی کے پاس نہ جاتا ہے نہ آتا ہے، کیونکہ کعبہ کسی کے پاس
پاس نہیں جاتا، دنیا کعبے کے پاس آتی ہے، کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا۔ کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا، دنیا کعبے کے پاس آتی ہے۔ اور رسول نے فرمایا یا علی مثل الکعبہ، یا علی تیری مثال بھی کعبے کی ہے، کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا۔ اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، کیا اس کو دشمنی تھی کعبے سے؟ بتاؤ تو صحیح، کعبے نے اس کا نقصان کیا کیا جو اتنا بڑا لشکر لے کے آ گیا کعبے کو گرانے کے لیے؟ بتلاؤں کیوں آیا تھا؟ اس نے یمن میں ایک کلیسا بنوایا تھا، یمن میں کلیسا بنوایا تھا، اس پہ اس نے بڑے پیسے خرچ کیے، اس میں موتی لگائے، ہیرے لگائے، بڑا اس نے اہتمام کیا، بڑے پیسے خرچ کیے، اور اس نے لوگوں کو کہا کہ اس کلیسے کا حج کرو، اس کا طواف کرو۔ دنیا نہ آئی، دنیا گئی کعبے۔ اس نے کہا پہلے کعبے کو ہی گرا دیتے ہیں، پھر تو دنیا میرے پاس ہی آئے گی، پہلے کعبے کو گراؤ پھر دنیا میرے پاس آئے گی۔ پتا چلا جس نے اپنا نقلی منوانا ہو وہ اصلی کو قتل کرتا ہے۔ یہ میرا بڑا جملہ تھا، اگر کسی کی سمجھ میں آ جاتا، اصلی کسی کا کوئی نقصان نہیں کرتا۔ یا علی تیری مثال کعبے کی ہے۔ اب جملہ سمجھ میں آیا؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ علی کا نام لیا دل کو سکون ملتا ہے، علی کے گھر سے امن کا قانون ملتا ہے۔ ہم اس علی کو مانتے ہیں جس علی کا پاک محمد سے خون ملتا، ہاتھ کھول کے منہ بول کے نعرہ حیدری۔ توجہ ہے میرے جملوں پر۔ آیا کعبے کو گرانے کے لیے، میں سارا واقعہ پڑھوں گھنٹے سے اوپر گفتگو چلی جائے گی، گھنٹہ گزر گیا، 4:15 بجے تک کا مجھے ٹائم کہا گیا، 20 منٹ تک میں نے پڑھنا ہے، اتنی دیر آپ کو سننا ہے۔ یہ مجھے دقت نہیں کہ مجھے آگے کیا پڑھنا ہے، مجھے اس ممبر کی قسم ابھی میں نے موضوع چھیڑا بھی نہیں، گھنٹہ گزر گیا، ابھی یہی جملہ سن لو۔ آیا گرانے کے لیے، اس نے پہلے مکے میں اپنے سپاہی بھیجے، جاؤ جا کے مکے کا معائنہ کرو۔ جو میں نے پڑھا وہ یہ لکھا کہ پورا مکہ ابرہہ کے خوف سے خالی ہو گیا۔ وہ جو سپاہی آئے تھے مکے کا معائنہ کرنے کے لیے، جب واپس جانے لگے راستے میں اونٹ چل رہے تھے، وہ اونٹ لے گئے۔ کس کے اونٹ چل رہے تھے؟ حضور کے دادا کے، جناب عبد المطلب کے۔ کتنے اونٹ چل رہے تھے لے گئے؟ بلا محدث دہلوی کا اس نے تعداد بھی لکھی، اس نے لکھا 400 اونٹ، 400 اونٹ لے گئے، 400 اونٹ۔ سادات سے دعا لینے کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں، کتنے اونٹ شاہ صاحب لے گئے؟ 400 اونٹ۔ پھر مان جا حضور کے آباء و اجداد غریب نہیں تھے، وہ رئیس مکہ تھے، تو کہتا ان کے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ 400 اونٹ۔ دیکھو ہم نے 20 جانور رکھے ہیں، اس کے لیے بھی 2 نوکر رکھے ہوئے ہیں، ان کو گرمی سردی سے بچانے کے لیے ہم نے بڑے بڑے برآمدے جو ہیں وہ تعمیر کیے۔ تو جس کا 400 اونٹ ہو، اس کی حویلی کتنی بڑی ہوگی، اس کی جاگیر کتنی بڑی ہوگی، اس کے نوکر کتنے ہوں گے۔ اور میں نے تو تیری بخاری میں یہ پڑھا ہے کہ بڑوں بڑوں سے ابو ہریرہ سیر ہو کے کھانا نہیں کھا سکتا۔ بڑا جملہ میں کہہ گیا، بڑا جملہ کہہ گیا۔ جا بخاری میں جملہ نہ ملے میرا گریبان پکڑنا، میرے پاس ہے، میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں۔ یہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں،
یہ کون سے صحابہ میں ہیں؟ یہ صحابہ صفا میں سے، صحابہ صفا۔ یہ صحابہ صفا پتہ کون ہے؟ یہ مسجد کے باہر ایک چبوترا تھا، اسی پہ رہتے تھے، دن رات وہیں پہ رہتے تھے۔ کوئی آیا تو روٹی دے گیا۔ اب یہ کہتا ہے، یہ ابو ہریرہ کہتا ہے کہ جب ظہر ہوتی مجھے بھوک بہت لگتی، میں رسول کے پیچھے نماز ادا کرتا، پھر میں نمازیوں کو دیکھتا، کوئی مجھے کہے کہ تو نے کھانا کھانا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں سادات کی وکالت کر رہا ہوں، میں نمازیوں کے منہ کی طرف دیکھتا، کوئی ہے جو مجھے گھر لے جائے اور مجھے کھانا کھلائے، کوئی نہیں جاتا تھا۔ لیکن یہ وہ خاندان ہے، لکھا جعفر طیار کی بڑی حویلی تھی، وہ مجھے روزانہ لے کے جاتے، مجھے پیٹ بھر کے کھانا کھلاتے، پتا چلا مہمان نوازی انہی کے گھر سے چلی ہے۔ جملہ سمجھ میں آیا؟ اب میں اسی جملے کی طرف آؤں۔ یہ آیا، اس کے سپاہی آئے، 400 اونٹ لے گئے۔ جب جناب عبد المطلب کو پتا چلا کہ ابرہہ کے سپاہی میرے اونٹ لے گئے ہیں، گئے ابرہہ کے پاس، ڈرتے نہیں تھے، ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا ہے، گئے اپنے اونٹ لینے کے لیے۔ جب گئے دور سے آتا، اس نے دیکھا، سپاہیوں سے پوچھا یہ کون آ رہا ہے؟ کسی نے کہا یہ رئیس مکہ آ رہا ہے، یہ سردار مکہ آ رہا ہے۔ محدث دہلوی نے اسی طرح لکھا۔ جب وہاں پہنچے، اس نے کہا میرا وہ ہاتھی لے کر آؤ جو جنگ کے لیے سدھایا ہوا ہے، وہ انسانوں پہ حملہ کرتا تھا۔ اس نے کہا یہی کعبے کا متولی ہے، ابھی فیصلہ ہو جائے گا، یہی کعبے کا متولی ہے، کلید بردار تو یہی ہے۔ اس نے ہاتھی چھوڑا، ادھر سے حضور کے دادا آئے، ہاتھی نے حملہ کرنے کی بجائے حضور کے دادا کے قدموں میں سر رکھ دیا، حملہ کرنے کی بجائے حضور کے دادا کے قدموں میں سر رکھا۔ محدث دہلوی نے لکھا ہر چند اسے مارتے تھے کہ یہ ہاتھی سجدے سے سر اٹھائے، لیکن وہ سر سجدے سے نہیں اٹھاتا تھا۔ میں کہتا ہوں اے مسلمان، غور کر، تدبر کر، یہ ہاتھی ہے، یہ جانور ہے، بے عقل ہے، سدھایا ہوا ابرہہ کا، ابرہہ کو سجدہ نہیں کرتا۔ اس ہاتھی کو کس نے بتایا کہ یہ لائق سجدہ ہے، یہ لائق تعظیم ہے؟ ہاتھی کو کس نے بتایا؟ تو عجب کی بات یہ ہے، جانوروں کو پتا ہے کہ یہ لائق تعظیم ہے، انسانوں کو ہی نہیں پتا۔ تو جو انسان ہو کہ ان کی پھر تعظیم نہ کرے، وہ تو جانور سے بھی بدتر ہے۔ اب گئے، کہا میرے اونٹ دے، اس نے کہا میں کعبہ گرانے آیا ہوں۔ جناب عبد المطلب نے کہا کعبہ ہے اس کا گھر، میرا اللہ کمزور نہیں، اونٹ میرے ہیں مجھے دے۔ غور ہے، اس کے بعد کا جملہ سن، اس کے بعد کا جملہ، جناب عبد المطلب نے بنی ہاشم کے جوانوں کو کہا اس پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھو کہ کوئی لشکر آ رہا ہے۔ میں بڑا جملہ پڑھ گیا، بڑا جملہ۔ حضور کے دادا نے بنی ہاشم کے جوانوں کو کہا اس پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھو کوئی لشکر آ رہا ہے۔ یہ بڑا جملہ ہے۔ جناب عبد المطلب کو کس نے بتایا کہ لشکر آنے والا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ پرندوں کے جھنڈ آ رہے ہیں۔ ارسل علیہم طائرن ابابیل، ہم نے پرندے بھیجے گروہ در گروہ، فوج در فوج، وہ ان پر کنکریاں گراتے تھے،
یہ جملے سے میں نے جملہ چھیڑا ہے، بھولنا نہیں، ورنہ لطف نہیں رہے گا اس جملے کا۔ جسے اللہ بھیجے بھولتا نہیں، جسے اللہ بھیجے بھولتا نہیں۔ آئے تھے پرندے، ان کے پاس اسلحہ کیا تھا؟ لکھا 3 کنکریاں ایک ایک پرندے کے پاس تھی، ایک چونچ میں، ایک اس پنجے میں، ایک اس پنجے میں۔ اچھا وہ چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل لگا لو، کیونکہ ذہن میں یہی سما گئے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ وہ چھوٹی چھوٹی چڑیاں، حالانکہ جو میں نے تفسیر میں پڑھا وہ یہ ہے، وہ جو پرندے اللہ نے بھیجے تھے نہ پہلے کسی نے دیکھے تھے نہ بعد میں کسی نے دیکھے ہیں۔ ٹھیک، آئے چھوٹی چھوٹی کنکریاں۔ اچھا ان کے پاس یہ آگے ہاتھی، یہ سوچ کے چلے جاتے ہاتھی یہ ہاتھی ہیں، یہ ہماری چھوٹی سی کنکری ہاتھی کا کیا بگاڑے گی؟ چھوڑ کے چلے جاتے یہ سوچ کے، پتا چلا جسے اللہ بھیجے میدان نہیں چھوڑتا، جسے اللہ بھیجے میدان نہیں چھوڑتا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، دیکھو جانوروں میں میرے مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، جانوروں میں عقل نہیں ہے، انسان میں عقل ہے۔ اگر جانور میں عقل ہوتی چوری نہ ہوتا۔ وہ جو ہے جملہ میرا سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے بھیجے تھے، وہ نشانہ خطا تو نہیں کرتے تھے۔ جسے اللہ بھیجے نہ بھولتا ہے نہ میدان چھوڑتا ہے۔ اب انہوں نے اوپر جا کے کنکریاں گرائیں ہاتھی والوں پر، چھوٹی سی کنکری، ایمان سے بتاؤ وہ کتنی بھی بلندی سے چھوٹی سی کنکری گرائیں، ہاتھی کو خارش بھی نہیں ہوتی، ہاتھی کو خارش بھی نہیں ہوتی۔ لیکن جب وہ کنکری آتی ہے جو ہاتھی پر بندہ ہے اس میں سے گزرتی ہے، پھر ہاتھی میں سے گزرتی ہے، راستے میں ہڈی آئے ہڈی توڑ کے گزرتی ہے، پھر زمین میں دھنستی ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، ہم نے ایسے کر دیا ان کو جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ چھوٹے چھوٹے پرندے، اور انہوں نے یہ حال کر دیا۔ اب میں آخری جملہ کہوں اور میں مقصد کی طرف آؤں۔ میں یہاں مجلس پڑھنے کے لیے آیا، میں نے قبلہ دیکھا کہ منڈی ٹرو ہے، جب میں گزر رہا تھا ایک چڑیا نے ایک گھوڑے کو مار دیا۔ یہ جملہ میں کہہ کے واپس چلا جاؤں اپنے گاؤں اور کچھ نہ کہوں۔ ایمان سے بتاؤ بعد میں کیا سوچو گے؟ آپ بدلی کی عقل کو کیا ہوگے؟ کاظمی سادات نے تو وہ بلایا تھا، سمجھے تھے بڑا پڑھا لکھا ہے، چڑیا اور گھوڑے کو مارے، چڑیا اور گھوڑے کو مارے، عقل نہیں مانتی، نہیں نہ مانتی تو یہ چھوٹی چڑیا ہاتھی کو مار رہی ہے، چھوٹی چڑیا ہاتھی کو مار رہی ہے۔ یہ میں نے جملہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا میں نے روایتوں کو پڑھا ہے، روایتیں مجھے آتی ہیں۔ میرے مولا علی نے خیبر کا دروازہ اکھاڑا، اتنا بڑا دروازہ تھا، اس کو خندق پہ رکھا، فوج گزاری۔ بعد میں محدث دہلوی نے لکھا 40 بندے لگے، اس کو جنبش بھی نہ دے سکے، مولا علی نے ایک ہاتھ سے اکھاڑا۔ 40 بندے لگے، دروازے کو جنبش بھی نہ ہوئی، اٹھا ہی نہیں سکے، اتنا وزنی تھا۔ ساری روایتیں لکھنے کے بعد آگے لکھ دیا عقل نہیں مانتی اس لیے ضعیف ہے، عقل نہیں مانتی اس لیے یہ روایتیں ضعیف ہیں۔ یہاں تیری عقل مانتی ہے کہ چھوٹی سی چڑیا ہاتھی کو مار رہی ہے۔ اب جملہ کہنے لگا ہوں، او میں مانتا ہوں وہ کنکری گرائے ابابیل میں، کہاں طاقت؟ طاقت تو اللہ نے دی نا۔ اب اللہ ابابیل کے پنجے کو طاقت دے تو وہ ہاتھی نشین کو بھی غرق کرتا ہے، ہاتھی کو بھی غرق کرتا ہے۔ وہی اللہ ید اللہ کو طاقت دے، تیری عقل میں کیوں نہیں آتا؟
علی نال مقابلے کرنا ہے ذرا سیج رسول تے سم کے دس علی نال مقابلے کرنا ہے ذرا سیج رسول تے سم کے دس علی وانگ پہاڑ مصیبتاں دے اپنے سینے اتے ذرا تھم کے دس کسے جنگ دے کسے میدان اندر کوئی ایہو جہا کیتا ہوئے کم تے دس اوے علی مولا تے ایسی کعبے اندر تو اے پنڈ دی نکی مسجد وچ جم کے دس اللہ ابابیل کے پنجے کو طاقت دے تیری عقل مانتی ہے اللہ ید اللہ کو طاقت دے تیری عقل کیوں نہیں مانتی اور یہ تو جملہ آپ نے سنا ہے شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار اللہ کی قوت کسی نے دیکھنی ہو تو علی کو دیکھے زندگی رہی تو اس قوت پہ پھر میں دلیل دوں گا اور قرآن سے دلیل دوں گا اب میں اصلی مقصد کی طرف آؤں جس کے لیے آپ دور دور سے اکٹھے ہوئے ہیں یہ اللہ کو اللہ منوانے کے لیے آئے ہیں کربلا میں میرا مولا حسین آیا اللہ کو اللہ منوانے کے اللہ کو اللہ منوانے کے لیے 2 محرم کو یہ قافلہ کربلا پہنچا 4 تاریخ کو خیمے ہٹائے گئے 4 تاریخ کو قبلہ خیمے ہٹائے گئے 2 روایتیں ہیں 2 روایتیں میں مقتل کی کتاب پڑھ کے بات کر رہا ہوں جب خیمے ہٹائے گئے ہیں نا اسی وقت پانی پہ پہرا لگ گیا 4 تاریخ کو پانی بند ہو گیا تھا 4 تاریخ کو پانی بند ہو گیا تھا اب جو خیموں میں پانی ہے نا وہ بیبیاں نہیں پیتی بچوں کو پلاتی ہیں 7ویں کو پانی ختم ہو گیا تھا اس سے بڑا مصائب کا جملہ نہیں اور یہ بھی میں آپ کو تاریخی حوالے سے بات کہہ دوں 4 تاریخ سے لے کر 9 محرم تک فوجیں اکٹھی ہوتی رہی ہر روز کوئی نہ کوئی فوجی دستہ آتا تھا پہلا دستہ 4 محرم کو آیا تو خیام پر جھگڑا ہوا اگر کہو جناب عباس موضوع ہے 2 جملے پڑھ دوں جو سید انیس نے لکھے یا فوجی جوان آئے نا سید انیس لکھتے ہیں تھا فکر میں خاموش 2 عالم کا تاجدار کھلوا رہے تھے خیموں کو عباس ذی وقار ناگا اٹھا شمال کی جانب سے ایک غبار رائت سیاہ و سرخ نظر آئے 3-4 مڑ کر کہا حبیب نے کچھ رنگ اور ہے بولا کوئی شام کے لشکر کا طور ہے یہ ذکر تھا ادھر کے بن میں سیاہی سی چھا گئی ڈنکے کی دشت ظلم سے کوسوں صدا گئی گھوڑوں کے دوڑنے سے زمین تھر تھرا گئی جنگی سپا گھاٹ کے نزدیک آ گئی ایک ایک پیل تن تہم تن شکو تھا ان سب کے آگے سبز قدم سرگرو تھا جب فوج آئی تو جناب عباس نے فوج کا تیور دیکھا اور ایک جملہ کہا بولے ملازموں سے یہ عباس باوفا پتا تو کرو کہ ارادہ ہے ان کا کیا آتے ہی سرکشی یہ طریقہ ہے کون سا کہہ دو کہ اہل بیت کے خیمہ کی ہے یہ جا لازم رسول زادیوں کا احترام ہے اترے الگ کہیں یہ ادب کا مقام ہے جب اتنا جملہ کہا نا تو وہ جو جدیدی فوج کا سپہ سالار تھا اس نے کہا عباس ابن علی کس خمار میں ہے کوفے تک کوئی کونا خالی نہیں جہاں فوجیں نہیں آ رہی اس نے اپنی فوج کی نمائش کی اس نے کیا کہا کوفے سے کل جوان ابھی آئے ہیں 10,000 رستے میں شام کی ابھی فوجیں ہیں بے شمار خالی نہ منزلیں نہ بیابان نہ کوہسار شہروں سے پرکنوں سے چلے آتے ہیں سوار لاکھوں میں کوئی قبل کوئی بعد آئے گا گیتی ہلے گی جب کہ پسرے ساد آئے گا ہم گھاٹ روکنے کے لیے آئے ہیں ادھر ہے آج شب کو داخلہ شمر کی خبر سنتے ہی یہ ترائی میں گونجا وہ شیر نر تیوری چڑھا کے دیکھ کے قبضہ پہ کی نظر کم تھا نہ ہم ہما
اسد کردگار سے نکلا ڈکارتا ہوا زیگم کچار سے، غصے سے رکھ کے دوش پہ شمشیر برق دم، نعرہ کیا اسد نے کہ تم سے ہٹیں گے ہم، گر فوج کا ہرا کی ہے آمد تو کیا ہے غم، گرتا ہے کٹ کے سر وہی جس جا جمے قدم، سبقت کسی پہ ہم نہیں کرتے لڑائی میں، بس کہہ دیا کہ پاؤں نہ رکھنا ترائی میں۔ تم کون ہو؟ حسین ہے مختار خشک و تر، ان کے سوا ہے کون شہنشاہ بحر و بر، دیکھو فساد ہوگا بڑھو گے اگر ادھر، شیروں کا یا عمل ہے تمہیں کیا نہیں خبر، بپھریں اگر تو شیر سامنے آتا نہیں کوئی، یہ آنکھ وہ ہے جس میں سماتا نہیں کوئی، تو مجھے فوجوں کی دھمکی دیتا ہے، یہ ذکر کر کے فوج کا کسی اور کو ڈراؤ، بیٹا ہوں میں رحیم کا مجھے غیظ میں نہ لاؤ، دعویٰ ہے کچھ صفاگری کا اگر تو آؤ، تلوار ادھر کھچی کے ادھر کھیت پڑ گیا، پھر کچھ نہ بن پڑے گی اگر میں بگڑ گیا، یہ ہے جناب عباس کا جلال۔ پورا مرثیہ کبھی زندگی رہی تو میں پڑھوں گا، اگر میں پورا مرثیہ پڑھوں مجھے آدھا گھنٹہ چاہیے، لیکن ایک جملہ سن لو، جب مطلب وہ باتیں ہوئی، تکرار ہوا، شہزادوں کو خبر ہو گئی۔ اب سید انیس لکھتے ہیں شہزادے کس طرح آئے، الٹی جناب قاسم ذیشان آستی، جب بندہ لڑنے کے لیے جاتا ہے تو بازوؤں کو ایسے الٹتا ہے، الٹی جناب قاسم ذیشان آستی، قبضے پہ ہاتھ رکھ کے بڑے اکبر حسین، بولے پکڑ کے نیمچے زینب کے محجبی، شیروں سے کیا ترائی کو لیں گے یہ اہل کی، کہیے تو نیزہ بازوں کو ہم دیکھ بھال لیں، تیوری کوئی چڑھائے ہم آنکھیں نکال لیں، ماما ایک مرتبہ حکم کر، اونو محمد یہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حکم کر، کوفے سے لے کر ان سے زمین نہ چھین لیں تو حیدر کرار کے نواسے نہیں، یہ کہاں سے آ گئے، تیوری کوئی چڑھائے تو آنکھیں نکال لیں، لیکن میں طویل نہ کروں، میرے مولا حسین نے کہا بھائی پانی پہ لڑنا نہیں، میرا مشن مکمل نہیں ہوتا، جناب عباس کا جلال رکتا نہیں، جب رکا نہیں مولا حسین کہتے تجھے میرے حق کی قسم، تجھے سکینہ کا واسطہ جنگ نہیں کرنی، سید انیس لکھتے ہیں گردن جھکا دی، تانا ادب میں خلل پڑے، قطرے لہو کے لیکن آنکھوں سے نکل پڑے، پھر سید ایسا خاموش ہوا ہے، پھر بولا نہیں۔ 9 محرم کو جب حملہ ہوا ہے نا، پہلا حملہ 9 محرم کو ہوا، گھوڑے دوڑے ہیں، اس وقت جناب عباس فرماتے ہیں مولا اتنی فوجیں آ گئی میرے لیے حکم کیا، امام فرماتے جا ان کے سامنے جا کے کہہ میرا امام فرماتا ہے آج کی رات مہلت، کل جو ہوگا دیکھا جائے گا، حکم امام پا کر گھوڑے پر سوار ہوئے، 2 قدم چلے، 2 بزرگ مجاہد ساتھ بھیجے، ایک کا نام زہیر ابن قین، ایک کا نام حبیب ابن مظاہر، ان دونوں بزرگوں نے آپس میں گفتگو چھیڑی، یہ کہنے لگا تجھے پتا ہے میرے مولا علی نے عباس کی ماں سے شادی کیوں کی تھی؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے میرا مولا علی دعائیں مانگتا تھا اللہ مجھے ایک بیٹا عطا کرے جو میری شجاعت کا وارث ہو، کربلا میں میرے حسین کے کام آئے، اے عباس آج وہ دن آ گیا جس کے لیے تیرے باپ نے تجھے اللہ سے مانگا تھا، پتہ عباس کسے کہتے ہیں جو کسی کی بات کو برداشت نہ کرے، راوی کہتا ہے گھوڑے کی زین پہ بیٹھے تھے، ایک انگڑائی لی، زرہ کے بند ٹوٹ گئے، لجام کھینچی، لجام ٹوٹ گئی، زرہ کے بند ٹوٹے، رکابوں پہ زور دیا، رکابیں ٹوٹ گئیں، اور کہتے ہیں تم مجھے شجاعت دلا رہے ہو، جاؤ میں یہیں کھڑا ہوں میرے سردار سے مجھے لڑنے کی اجازت لے دو، صبح ہونے سے پہلے کوفہ کے دارالامارہ پر حسین کا پرچم نہ لہرا ہوں، میرا نام عباس نہیں، مجھے جنگ ختم کرنی آسان ہے، مانگنا مشکل ہے،
لیکن حکم امام تک گئے. قبلہ اظہر حسن زیدی مرحوم خدا گری کے رحمت کہتے ہیں کہ برائی ہوئی آواز میں کہا میرا امام فرماتا ہے آج کی رات مہلت. بس مہلت ہو گئی. واپس خیام میں آئے. جناب زینب فرماتی ہیں بھیا عباس اتنی فوجیں آ گئیں, یہ جنگل ہے, ویرانہ ہے, بچوں کا ساتھ ہے, اتنی فوجیں آ گئی ہیں, ہماری چادروں کا کیا بنے گا, ہمارے پردے کا کیا بنے گا. جناب عباس فرماتے ہیں مخدومہ عالم جب تک عباس کے دم میں دم ہے, کس ماں کے لال کی جرت ہے جو آنکھ اٹھا کر ان خیام کی طرف دیکھ سکے. بس عزاداران حسین, بی بی مطمئن ہوئی. بی بی نے تمام مستورات کو 9 محرم کی رات کو اکٹھا کیا اور کہا مجھے پہچانتی ہو, میں علی کی بیٹی, میں تم سے وعدہ کرتی ہوں تمہارے پردوں کی میں ضامن, جاؤ اپنے خیام میں آرام سے رہو. بی بیاں مطمئن ہو گئیں. علی کی بیٹی نے وعدہ کیا ہے. 10ویں محرم کا دن چڑھا, لاشوں کے اوپر لاشیں آئے. ایک وہ وقت آیا حسین کا بھرا گھر خالی ہو گیا, نہ اون و محمد رہے نہ قاسم رہے. جب سارے شہید ہو گئے, اب جناب عباس خدمت امام میں آ کے کہتے مولا مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دو. امام فرماتے تو میری فوج کا جرنیل ہے, تو میری فوج کا سپاہ سالار ہے. جب اتنا جملہ کہا نا تو میری فوج کا جرنیل ہے, جناب عباس علمدار نے رو کے ایک مرتبہ دائیں دیکھا, ایک مرتبہ بائیں دیکھ کے فرماتے ہیں مولا وہ فوج تو دکھا جس کا میں جرنیل ہوں, میرے سارے سپاہی مارے گئے, اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دو. اجازت نہ ملی. اتنی دیر میں 4 سال کی معصومہ آئی, ہاتھ میں خشک مشک پکڑے اور آ کر کہا چچا یہ بچے صبح سے کہہ رہے ہیں ہمیں پانی لا کے دو, چچا یہ بچے بڑے پیاسے, چچا مجھے بھی بڑی پیاس لگی ہے, چچا سب سے بڑی بات یہ میرا چھوٹا بھائی اصغر بڑا پیاسا ہے, چچا ہمیں پانی لا کے دو. اب شہزادی کو جناب عباس علمدار نے گود میں اٹھایا, خدمت امام میں آئے. جب آتا دیکھا امام حسین نے سر سے لے کے پاؤں تک بھائی کو دیکھا اور دیکھ کے کہا سفارش لے آئے ہو. اس کے بعد بیٹی سے متوجہ ہو کے کہنے لگے بیٹی آج اجازتیں دلوا رہی ہو, کل جب شمر تماچے مارے گا چچا کو یاد کر کے بہت روگی. بس عزاداران حسین اجازت ملی, طول نہ کروں پہنچا میرا مولا عباس فرات پہ. سب کی نظر علم پر, بیبیوں کی نظر علم پر, بچوں کی نظر علم پر, میرے مولا حسین کی نظر علم پر. علم فرات پہ پہنچا. جب واپسی کا قصد کیا, واپس آتا دکھائی دیا, شہزادی سکینہ فرمانے لگی بچوں گھبرانا نہیں, وہ میرا چچا پانی لے کے آ رہا, ابھی تم سب کو سیراب کرے گا. بس عزاداران حسین تھوڑی دیر گزری کہ ایک مرتبہ علم دائیں جھکا, تھوڑی دیر بعد علم بائیں جھکا. جب دائیں بائیں علم جھکا, شہزادی زینب رو کے کہتی ہے بھیا حسین کیا ہو گیا. علم کبھی دائیں جھکتا ہے کبھی بائیں جھکتا ہے. امام کمر پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میری کمر ٹوٹ گئی ہے. بس عزاداران حسین آخری جملے اور طالب دعا پہنچے. میرے مولا حسین لاشہ عباس پر ابھی رم کے جہاں باقی تھا. امام فرماتے ہیں عباس بھائی کوئی وصیت. مولا میری 2 وصیتیں. میری پہلی وصیت یہ میرے ہونے والے امام کو میرے لاکھوں سلام کہنا, واپس جب مدینے جائے میری اماں کو میرا سلام کہے اور اسے کہہ دے تیرے بیٹے نے تیرے دودھ کی لاج رکھی تھی. اور میری دوسری وصیت یہ جب میرا میزار بنائے اوپر لکھ دے پیاسوں کا سکہ, جو پیاسا مارا گیا لہو میں ڈوبا ہوا
جب میرے مولا حسین نے اٹھایا خیام میں لے کر آئے، مستورات اکٹھی ہوئی، جب بی بیاں اکٹھی ہوئی تو جناب زینب فرماتی ہیں بی بی اور رات میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تمہاری چادروں کی میں دامن میں اپنے بیان واپس لیتی ہوں، جس سہارے پہ میں نے وعدہ کیا تھا میرا وہ سہارا نہیں رہا، میرا بھیا عباس مارا گیا۔ ماتم حسین